بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. عن المستورد بن شداد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع. رواہ الترمذی، حدیث نمبر 2323. حضرت مستورد بن شداد رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا کہ دنیا کی حقیقت آخرت کے سامنے اتنی ہے کہ جیسے تم میں سے کوئی شخص اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے، اب اسے دیکھنا چاہیے کہ اس کی انگلی میں کتنا پانی لگ کر آتا ہے. محترم دینی اسلامی بھائی اور بہنوں، یہ دنیا جس میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح یہ واقعی حقیقت ہے، اسی طریقے سے آخرت کی زندگی بھی برحق ہے جس کی خبر اللہ کے سارے پیغمبروں نے دی. دنیاوی زندگی میں اس کو نہ دیکھنا اور محسوس نہ کرنا ایسا ہی ہے جیسا کہ ہم ماں کے پیٹ میں اس دنیا کو نہ دیکھ سکتے تھے نہ محسوس کر سکتے تھے. پھر جس طرح اس دنیا میں آ کر زمین و آسمان کی لاکھوں چیزوں کا مشاہدہ کر لیا جن کا تصور ہم ماں کے پیٹ میں ہرگز نہیں کر سکتے تھے، اسی طرح مرنے کے بعد ہم عالم آخرت میں جنت و دوزخ کو دیکھ لیں گے اور اس بات کی سچائی کو بھی پالیں گے کہ جس کی خبر اللہ کے پیغمبروں نے اور اس کی کتابوں نے دی وہ بالکل برحق اور سچی تھی. اور دنیا کے سلسلے میں ہمارا یہ بھی ایمان و یقین ہے کہ اس کی ہر چیز فانی ہے اور آخرت غیر فانی اور اس کی زندگی جاودانی ہے. اسی طرح آخرت کی ہر نعمت بھی دائمی ہے جس کو قرآن مقدس نے عطاء غیر مجزوز سے تعبیر فرمایا ہے کہ کبھی نہ ختم ہونے والا بدلہ ہے. اسی طریقے سے آخرت کے عذاب بھی دائمی ہیں جن کے بارے میں قرآن مقدس نے فرمایا وما هم بخارجین من النار کہ ان کو جہنم میں سے ہرگز نکالا نہیں جائے گا. دوسری جگہ فرمایا لا یقضى علیہم فیموت، ان کی موت کا فیصلے بھی وہاں پر نہیں کیے جائیں گے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے دنیا کی حقیقت کو بیان فرمایا اور اس کا آخرت سے مقابلہ کر کے دکھایا کہ سمندر میں کوئی شخص اپنی ایک انگلی ڈبو کر نکالے تو دیکھے اس کی انگلی میں سمندر میں سے کتنا پانی لگ کر آیا ہے. بس آخرت کے مقابلے میں دنیا کا یہی حال ہے. آخرت اور اس کی نعمتوں کی مثال ایک بے پایا سمندر کی ہے اور دنیا کے یہ سارے جاہو جلال ایسے ہیں جیسے ایک انگلی پر سمندر سے دو ایک قطرے آ جائیں. اللہ رب العزت نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 64 میں دنیا کی بے ثباتی کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون. یعنی دنیا کی زندگی تو محض کھیل تماشا ہے، البتہ سچی زندگی تو آخرت کا گھر ہے. کاش کہ یہ لوگ اس بات کو جان لیتے. ایک دوسری جگہ سورہ مومن آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ نے آل فرعون کے مرد مومن کی دعوت و تبلیغ کا تذکرہ فرماتے ہوئے فرمایا کہ اس نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم کے لوگو، دنیاوی زندگی چند روزہ ہے جسے بہرحال ختم ہو جانا ہے، اور آخرت کی زندگی جو اس کے بعد آنے والی ہے وہی در حقیقت ابدی امن و استقرار اور سکون و راحت کی زندگی ہے. اس لیے تمہیں اس ابدی راحت و سکون والی زندگی کو کامیاب بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. فرمایا یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار. سورہ نساء آیت نمبر 74 میں اللہ رب العزت نے دنیا کو متاع قلیل کہا ہے، یعنی تھوڑا سا ساز و سامان. فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں دنیاوی زندگی کو رب العالمین نے متاع غرور کہا ہے، یعنی یہ دھوکے کا سامان ہے دنیا. فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیاوی زندگی تو محض ایک دھوکے کا سامان ہے جس کے ذریعے سے لوگ انسان دھوکے میں پڑ جایا کرتے ہیں. اور اس زندگی کا مختصر ہونا انسان کو اس وقت سمجھ میں آئے گا جب یہ زندگی ختم ہو جائے گی، اور اس وقت اس کو ایسا محسوس ہوگا کہ گویا کہ
دنیا میں وہ ایک دن یا شاید پورا دن بھی نہیں ٹھہرا ہے، بلکہ دن کا کچھ ہی حصہ دنیا میں ٹھہرا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 45 میں فرمایا وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ كَأَن لَّمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّنَ النَّهَارِ، اور جس دن وہ انہیں اکٹھا کرے گا ایسا معلوم ہوگا کہ گویا وہ ایک گھڑی دنیا سے زیادہ دنیا میں نہیں ٹھہرے ہیں، ایک گھڑی ہی بس دنیا کے اندر ٹھہرے ہیں۔ محترم سامعین کرام، ظاہر ہے کہ ان ساری باتوں کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کی سعی و فکر صرف آخرت کے لیے ہونی چاہیے، اور دنیا سے اس کا تعلق صرف ناگزیر ضرورت کے بقدر ہو۔ لیکن آج ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں کہ ان کی عام حالت یہ ہے کہ دنیا چونکہ ان کی آنکھوں سے اوجھل ہے، اس لیے اکثر و بیشتر ان حقیقتوں کو ماننے والوں پر بھی دنیا کی فکر غالب رہتی ہے۔ ان کا حال اس معاملے میں بالکل ان چھوٹے بچوں جیسا ہوتا ہے جن کو اپنے بچپن میں کھیل کھلونے سے دلچسپی ہوتی ہے، اور مستقبل کو خوشگوار بنانے والے تعلیمی تربیتی چیزوں سے دلچسپی ہرگز نہیں ہوتی، بلکہ وہ ان کے لیے انتہائی شاق اور مشکل ہوتے ہیں۔ لیکن ان کے ماں باپ ان کو سمجھا بجھا کر کہ ان کو اچھے کاموں کی طرف راغب کرتے ہیں تاکہ وہ مستقبل میں کامیاب ہو جائیں۔ بعینی اسی طریقے سے اللہ کے پیغمبروں اور کتابوں کے ذریعے سے آخرت کے مقام کو واضح کیا گیا۔ اللہ رب العزت نے نبیوں کو اس کام کے لیے بھیجا، آسمان سے کتابیں نازل فرمائی، یہ آخرت کی زندگی کو انسانوں کے سامنے واضح کریں۔ لیکن انسانوں سے اس بارے میں ہمیشہ بچوں والی غلطی ہوتی رہی ہے کہ وہ آخرت کو فراموش کر کے اس دنیا سے اپنا جی لگا بیٹھے ہیں۔ گویا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کا آخرت سے تقابل کر کے یہ بتایا کہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں بے حیثیت ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے، محض یہ چند روزہ ہے، ختم ہونے والی ہے۔ لہذا اللہ رب العزت سے دعا ہے مولا کریم ہمیں صحیح معنوں میں دنیا کی حقیقت کو سمجھنے اور پھر کتاب اللہ سنت رسول اللہ کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔